فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی، نہیں کی تھی تو اب کر دیجئے۔ مگر کھانے کے لیے نیت کرنے کے بجائے بہتر یہ کہ ثواب کے لیے نیت کریں، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اب بے شک افطار وغیرہ بھی کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں بھی مزید شامل کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی بات سنوں گا، صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک، یعنی اعلانات وغیرہ سن کر درود شریف پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے، یا دینی یا سنت سیکھنے سکھانے کے قافلے میں سفر کرنے وغیرہ حسب موقع نیکی کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج 1446 ہجری کے ذی الحج شریف کی 7ویں رات ہے، اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 ضیاء درود السلام میں سے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ جاری ہو چکا، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حضرت صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا نام عدنان خان ہے، میں پاکستان شوبز انڈسٹری سے ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال حضرت صاحب آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی استطاعت ہے قربانی کی اور اس نے جو بھی پیسے جمع کیے ہیں وہ اپنی ذاتی قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ منڈی میں آتا ہے یا وہ کہیں بھی جاتا ہے اس کو ان پیسوں میں قربانی کا جانور نہیں ملتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کروں گا تو اپنی ہی قربانی کروں گا، حصہ نہیں لوں گا، تو ایسے سلسلے میں ہمیں اسلام کس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ یہ
قربانی اگر اس پر واجب ہے تو یہ کہ قربانی تو کرنی ہی ہوگی. پورا جانور خرید کر وہ قربانی نہیں کر پا رہے لیکن ہے قربانی واجب, شرائط پائے جا رہے ہیں, تو اسی صورت میں وہ حصہ لے کر اپنا واجب جو ہے اس کو ادا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علیہ. ماشاء اللہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا, لیکن ایک ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اللہ کے حکم پر ہمارا سر خم ہو جائے, ہم فوراً اس وسوسوں میں نہ پڑیں. یہ بعض اوقات جو وسوسے اس طرح کے آتے ہیں کہ یوں نہیں کروں گا, یوں نہیں کروں گا. اب جیسے آپ نے فرمایا, تو اب ایسے موقع پر یہ ذہن کیسے بنے کہ رب کا حکم ہے, بس ہم تو ماننے والے ہیں. اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم ہے. وہ اصل اپنی پسند کا جانور بندہ لے کہ میں مطلب تو اتنی قیمت کا جانور لوں, اب میرے پاس پیسے پورے نہیں ہیں, واجب ہے اس پر قربانی. تو اب یہ کہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ قربانی کرے, یعنی پیسوں کی وجہ سے پھر قربانی ہی نہ کرے کہ میں بڑا جانور نہیں لے سکتا تو قربانی نہ کروں, ایسا نہ کرے, بلکہ اپنا واجب ضرور ادا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد سعد ذیشان رضا تاری ہے. میرے سنت سے سوال یہ ہے کہ عموماً بعض احباب صاحب حیثیت ہوتے ہیں, الگ سے اپنا جانور لا کر قربانی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ لیتے ہیں. ان کا ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد ذیشان ہے اور میں فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں. کیا ہرن کا گوشت حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو اس کی قربانی جائز ہے, اگر نہیں جائز تو کیوں نہیں جائز؟ ہرن کا گوشت حلال ہے, مرغی کا گوشت بھی حلال ہے, شتر مرغ کا گوشت بھی حلال ہے, کبوتر کا گوشت بھی حلال ہے. ان کی قربانی کیوں نہیں ہے؟ تو اصل وہ قربانی کے لیے اونٹ, گائے, بکری. گائے میں اونٹ میں اونٹنی بھی شامل, گائے میں بیل, بچڑا شرائط کے مطابق ہو, بھینس, بھینسا, کٹا یہ شامل, بکری میں دمبا, دمبی, بھیڑ یہ سب, بکرا یہ سب شامل. ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے قربانی کرنی ہے تو ہرنی ان تینوں اقسام میں سے نہیں ہے, بکری نہیں ہے, اس کو بکرا کوئی بھی نہیں بولتا, ہرنی ہی بولتے اس کو. اور یہ کہ یہ وحشی جانور ہے تو جنگلی جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی. جیسے اب بکرا بھی اگر جنگلی ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. پہاڑی بکرا ہوتا ہے مار خور, جو ہمارے ملک کا قومی جانور ہے پاکستان کا, لیکن قربانی اس کی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جنگلی بکرا ہے. تو یہ ہم کیوں ایسا, تو یہ اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہ ہم نے کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال کر رہے ہیں, کالے جادو کے ذریعے بندش کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بندش ختم کرنا صرف عامل ہی کا کام ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ کالا جادو ہو یا میلہ ہو, جادو ہے نا, جادو ہو, جن ہو, اب یہ جو ستاتا ہو, تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ اس کا ماہر علاج کرے, یہی انسب مناسب ترین. کیونکہ خود علاج کرنے اپنے طور پر کرے گا تو کہیں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو ہم اپنے طور پر علاج کریں گے تو دوائیں ڈالیں گے تو کچھ اور کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اسی طرح یہ کہ اچھا پھر یہ کہ جو انگھڑ ہوگا وہ علاج کرے گا تو بھی نقصان کا اندیشہ رہے گا. یہاں تک کہ بعض اوقات دم کرنے سے لوگ شوق بہت ہوتا ہے, درود شریف پڑھ کے دم کر دوں گا میں. تو یہ اچھی بات ہے درود شریف پڑھنا, اور دم کرنا یہ
ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس میں مطلب یہ کہ جو عامل ہو نا اس کا وہی دم کر سکتا ہے. یعنی یا پھر یہ کہ کم از کم حصار پڑھتا ہو. حصار کا تو پتہ ہی نہیں تو پڑھتا ہی کون ہے حصار. کئی حصار ہوتے ہیں اس کے. تو ان میں ایک حصار مشہور ہے حدیث پاک کا, سوتے وقت ہاتھ پھیلا کر ایک بار قل هو اللہ شریف, ایک بار قل اعوذ برب الفلق, ایک بار قل اعوذ برب الناس. شروع میں اعوذ پڑھنا ہے, پھر بعد میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پوری پڑھنی ہے. یہ پڑھ کے دم کر کے پھر شروع کرے آگے کے حصے سے, اور یوں سارے آگے کے حصے سے ہاتھ پھیرے, پھر اس طرح پیچھے دائیں بائیں, مطلب یہ کہ جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ ہاتھ پھیرے. پھر اسی طرح دوبارہ, لیکن اب اعوذ پڑھنا نہیں ہے, پہلی بار پڑھ لیا کافی ہے. بسم اللہ پڑھنا ہے ہر سورت سے پہلے. تو یہ 3 بار کرنا ہے. تو یہ حصار حدیث پاک کا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے تو اس وقت یہ حصار پڑھتے تھے. تو یہ سنت بھی ہے. تو رات کے وقت جب سوئیں تو یہ حصار سنت کی نیت سے پڑھ دیا کرے. تو انشاءاللہ یہ اس میں جن, جادو, نظر وغیرہ سے وہ حفاظت بھی ہوگی, مختلف آفتوں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم. اور اگر دم کیا تو بھی اس کا دم کرنے میں یہ رسک ہوتا ہے کہ وہ مطلب ریورس آئے. مراجعت بولتے لوٹ کر آنا, مراجعت یعنی لوٹ کر اپنے اوپر نہ آئے. کوئی اور لفظ ہے, عود کرے, عود کر کے اپنے اوپر نہ آئے پلٹ کر. ورنہ یہ کہ اب اس نے کہا مجھے مطلب یہ نہیں کہ سر میں درد کا ہے, درد, اور آپ کو سمجھ آئی نہیں, آپ نے کیا دم اور درد سر ہی سمجھا, اب اس کو تھا ہاتھ سے اور اس نے گھما کے آپ کو رکھ دی, تو پھر کیا ہوگا. ایک بار میں آزمائش میں آیا تھا بہت پہلے, کسی نے آ کر کہا کہ میرے بڑے بھائی کو بخار آ گیا ہے. تو میں اس کے گھر چلا گیا. ان دنوں نور مسجد امامت تھی میری, دعوت اسلام بھی شاید نہیں بنی تھی یا بالکل نیا دور ہوگا اس کا. تو میں نے جا کر وہ مریض لیٹا ہوتا بخار کا مریض بستر میں, تو میں نے جا کر اس کو کچھ پڑھ کر یا سلام کر کے شاید ہاتھ ملانا چاہا, اس نے ہاتھ ہٹا لیا. تو اس کی آنکھیں کچھ مجھے سرخ معلوم ہوئی. میں بخار میں ہوگا. تو میں نے دم کرنا چاہا, کر دم تو کر, کیا تو نے. تو پھر میں چونکا گیا کہ یار کہانی کیا ہے. پھر وہ گھر میں اور باتیں ہوئی پیچھے سے, پردے کے پیچھے کوئی عورت یا عورتیں بول رہی تھی کہ یہ ہم فلاں ملک کے اور اس ملک سے یہ اس پر ہے, اس کو پوچھو کہ کیا لے گا اور کیا جائے گا. میرے کو بنا دیا حامل, سمجھے, میرے کو تجربہ تو تھا نہیں, لیکن اب میں تو پھنس گیا. میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے, یہ میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا یہ, تو وہ تو گھبرا کر بھاگ کر سیڑھی میں کھڑے ہو گئے, مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اب وہ مجھ سے بات چیت کر رہا تھا, جو بھی تھا اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا, اس کا بات میمنی زبان میں کر رہا تھا, اور وہ گھرانہ میمن تھا. بہرحال یہ کہ میں ایسے موقع پر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. خوفزدہ تو تھا میں, ہر میرے لیے پہلا موقع تھا یہ, لیکن میں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اور میں مطلب اس سے برابر بات, میں نے کہا اگر میں ذرا بھی کمزوری دکھاؤں گا تو یہ مجھ پر حاوی ہو جائے گا اور مسئلہ ہو جائے گا. تو ڈرنا مطلب جو بھی مطلب میں نے تو بات چیت کی, کچھ جو بھی اس کو کہنا تھا میں نے کہا. میرا تو اکیلے میں میل ملے گا اس سے. تو مطلب مسجد میں میں اس مسجد میں ہوں, اوپر کی منزل خالی ہوتی ہے, کوئی نہیں تھا, سناٹا ہوتا, اپنے وہاں ملیں گے نہیں. تو میں نے کہا چلو, اس کو مذہب پوچھ لیا تھا, اس کا جو مذہب غیر مسلم تھا یہ. تو میں نے کہا جو تمہارے مردے یہاں جلاتے ہیں یا وہ جو کرتے ہیں نا,
وہاں میں آؤں گا, وہاں ملو گے؟ نہیں, تکلیف ہوگی. کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ بولا نہیں, اس کو تکلیف ہوگی. تجھے کیا ہوگی؟ وہ اس طرح خیر وہ اس پر بھی میرا تھوڑا بہت کھوٹاڑا روب پڑ گیا. کیا آخر کار یہ بولتا ہے ہاتھ ملائے گا. میں نے کہا پہلے ہی میں تو ہاتھ بڑھایا تھا, تو نے نہیں ملایا تھا. تو پھر اس نے یوں ہاتھ کیا. کیا میں نے ہاتھ کیا, اس نے یوں انگوٹھا لگایا. میرے بدن میں جھرجھری دوڑ کر مریض تڑپنے لگا. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لگتا ہے کہ گیا. واقعی پھر مریض نارمل ہوا, تو آنکھیں اس نے کھولی. ارے اچھو اچھو اپنی ملو, آؤ بھگت کے دور میں بیٹھو, کھانا کھاؤ. اور مطلب اس طرح وہ بالکل نارمل گفتگو اس نے کی ہے. پھر میں بہرحال کھانا تو نہیں کھایا, دعا سلام کر کے چلا آیا. یہ میرے کو ایک بار یہ مین مطلب ہے. اور بھی اکا دکا واقعات تو ہیں اس طرح کے, یہ تھوڑا یادگار, اور بھی یادگار اکا دکا واقعات ہیں. یہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے سمجھو. تو یہ خطرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بخار کا مریض, اب بابا جی بن کے آپ گئے بخار والے صاحب کے پاس, اور وہ بخار کے بدلے کچھ اور مسئلہ ہو اس کا, یا سر درد, تو دم کرنا جو ہے نا, یہ ہو سکتا ہے میری طرح اور بھی مولانا امام صاحبان کبھی کبھی آزمائشوں میں آتے ہوں گے, تو لے جاتے ہوں گے. اب حضرت کریں کیا, انکار کیسے کریں کہ میں دم نہیں کروں گا؟ آپ دم نہیں کرنا, آگے دعا کر دو. تو لے جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو مولانا اس معاملے میں بچنا مشکل, سمجھے. تو اسی لیے مطلب مولانا کو بھی اور عوام کو بھی سب کو چاہیے کہ حصار پڑھا کرے. یہ حدیث پاک کا حصار ہو سکتا ہے ان دنوں میں نہ پڑھتا ہوں یا پڑھتا ہوں گا, مجھے پتا نہیں. یہ میرا حصار پڑھنے کا یہ ماحول, یہ ذہن جو نا بہت پرانا ہے. برس برس سے الحمدللہ میں یہ پڑھتا ہوں حصار. بعض اوقات 2-3 بار بھی پڑھتا ہوں. لیکن یہ مین حدیث پاک میں رات کا تذکرہ ہے کہ رات کو یہ سر سوتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو آپ پڑھا کریے. یہ اپنا شجرہ شریف جو ہے, شجرہ قادریہ رضویہ, اس میں بھی یہ سار لکھا ہوا ہے. اس میں دیکھ کر آپ مزید اس کو یاد کر رہے ہیں, پڑھیں. چند منٹ کا کام ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہیں آپ کو بہت ملیں گی. نظر نہیں لگے گی, جن جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. اگر پابندی کرتے رہیں گے تو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا عبید بھائی, کیا سوچ رہے ہیں آپ لکڑی کو دیکھ کر؟ عرفان بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس لکڑی کو اگر ہم آگ میں ڈال دیں تو اسے جل کے راکھ ہونے میں ذرا دیر نہیں لگے گی, اور آگ کا کام بھی جلانا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں ذرا نقصان نہیں پہنچایا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور آگ کسی کو جلائے بغیر چھوڑتی نہیں, تو پھر یہ کیسے ہوا؟ واہ بھائی, خیریت تو ہے؟ آج اتنی گہری باتیں کر رہے ہو. خیر, سوال تو بہت اچھا ہے آپ کا, لیکن ایک کنفیوژن میرے ذہن میں بھی ہے. وہ یہ کہ دریا تو ایک طرف بہتا رہتا ہے اور دریا کو پار کرنے کے لیے پل بنائے جاتے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا اور انہوں نے آسانی کے ساتھ دریا پار کر لیا. لیکن جب اسی راستے سے فرعون اور اس کے ساتھی گزرنے لگے تو وہ ڈوب گئے. آخر کیسے؟ اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. کمال ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بن گیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے ہوا. ایک کام کرتے ہیں, امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی جی عرفان بھائی, یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچا پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا, لیکن فرعون اور اس کے درباری ڈوب گئے. آخر ان سب کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ اللہ, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. میں پہلے تو آپ کو کچھ نئی بات بتاؤں. آگ کا کام جلانا ہے نا, لیکن ایسی مخلوق ہے جس کو آگ نہیں جلاتی اب بھی. اپنے سمندر تو اب بولتے سمندر بولتے ہیں لوگ, اصل وہ آگ بہت عرصہ تک جلے نا, بہت عرصہ تک, تو آگ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے, اس کا نام ہے سمندر. تو وہ جیتا ہی آگ کے اندر ہے. ایک بات. باقی وہ ویسے عقلی طور پر کہ پانی سب کو ڈبوتا نہیں ہے, مچھلی رہتی ہی پانی میں, اور پانی میں اتنی مخلوق ہے کہ وہ زمینی مخلوق سے زیادہ پانی کی مخلوق ہے. تو اللہ پاک کی یہ قدرت ہے
اب رہا یہ کہ انسان جو وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتا، آگ کے اندر نہیں رہ سکتا، یوں دیکھا جائے تو صحیح بات ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو یہ دونوں معجزات ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان تھا نمرود نے، اور یہ کہ بھائی ان کو، اور انہوں نے کلمہ حق کہنے سے تو اپنے آپ کو روکا نہیں، کلمہ حق تو کہتے رہے۔ تو ان کو ان لوگوں نے گوپھن میں ڈالا، جیسے اب توپ ہے، اس پہلے گوپھن ہوتی تھی، جس سے بڑے پتھر رکھ کر اس میں وہ لڑائی میں پھینکتے تھے، تو ان کو بٹھایا اس میں، لیکن آپ بالکل نہیں ڈرے، نہیں ڈرے، اور انہوں نے ان کو مطلب آگ میں ڈالنے کی ترکیبیں شروع کی، یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ یہ آپ کے لیے یہ آگ میں آپ کو نہ ڈالا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، یعنی کہ رب جانتا ہے کہ میں آگ میں مجھے ڈالا جا رہا ہے، لیکن میں عرض نہیں کروں گا، تو اللہ جو چاہے گا کرے گا۔ یہ توکل کی اعلیٰ مثال دی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سید المتوکلین، اتنے بڑے متوکل تھے کہ اس موقع پر اللہ پاک کی جناب میں بھی عرض کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ جو رب چاہے بس ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف ڈالا تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، جو کہ اللہ پاک تو آگ کا بھی مالک ہے، قلنا یا نارو کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، ہم نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو کچھ بھی ایذا نہیں ہوئی۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں یہ حکم ملا ہو، دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور یہ آگ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ اگر ساتھ میں سلامتی کا لفظ نہ ہوتا نا، سلامن، تو یہ کہ ان کی ٹھنڈک نقصان پہنچا سکتی تھی، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ ہو گئی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، جو عادتاً محال ہوتا ہے، محال عادی بولتے ہیں، یعنی جو عام طور پہ جو نہیں ہوتا، عادتاً وہی کہ عام طور پہ نہیں ہوتا، اور وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جو ہر آدمی نہیں کر سکتا، ایسا کام نبی سے قبل از اظہار نبوت صادر ہو تو اراس، نبوت ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ اظہار ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے راستہ دے دیا، آپ نے عصا مارا، دریا پھٹ گیا اور راستہ مل گیا، یہ حضرات اس میں سے پار ہو گئے۔ اب فرعون نے بولا میں بھی نکلوں گا، تو یہ نکلے، یہ سارے گھس گئے فرعونی اس میں، اور اللہ پاک کے حکم سے وہ پانی، جب یہ بیچ میں پہنچے یہ لوگ، پانی مل گیا، سارے ڈوب مرے۔ تو یہ اللہ پاک نے جو کیا، اور یہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں معجزے ہیں نبیوں کے، اور ان کو ماننا ضروری ہے کہ یہ دونوں معجزے ظاہر قرآن کریم سے ثابت ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، یعنی عشق جو تھا وہ عقل سوچ رہی تھی، عقل تو سوچے نہیں ڈرا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، عقل سوچ رہی تھی، اور عشق نے چھلانگ لگا دی، اور آپ مطلب اپنی دانش میں تو آگ میں ہی تشریف لے گئے تھے، لیکن اللہ نے اس کو باغ بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو وہ پیڑ میں بھی تو آگ کا تذکرہ ہے، جیسے قرآن کریم میں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، ترجمہ کنز ایمان، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو، یعنی لکڑیاں ٹکرا کر جنگلوں میں بعض آگ لگ جاتی ہے، ہرے پیڑ ہوتے ہیں، آگیں لگ جاتی ہے۔ تو اس کی تشریح
جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. عرب کے دو درخت ہوتے ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. ایک کا نام مرخ اور دوسرے کا عفار. ان کی خاصیت یہ کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے. حالانکہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے. اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود. نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے. جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب. اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدرت دیکھ کر جاہلانہ اور سرکشی والا انکار کرنا ہے. تفسیر جلالین، تفسیر مدارک اور مختلف تفاسیر میں اس آیت کے تحت لکھا، اور یاسین شریف کی آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی تھی. تو اللہ پاک جو چاہے کرتے اسی نے آگ کو باغ بنا دیا، دریا میں رستہ عطا کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج کراچی کے ڈسٹرکٹ ناظم آباد سے اسلامی بھائی نیو کراچی ٹاؤن، نارتھ کراچی ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، ناظم آباد ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن کے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. اور الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمیں پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھنے اور سننے کی اطلاع ہے. جامعۃ المدینہ چنیوٹ پنجاب پاکستان، حافظ آباد پنجاب، مدرسۃ المدینہ میکلوڈ گنج تحصیل منچن آباد، جبی جھانتلا نائجیریا، ہیڈ مرالا سیالکوٹ، جامعۃ المدینہ ڈیفنس لاہور، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سب کو ویلکم، خوش آمدید. اور الحمدللہ ویسٹ ڈویژن کے مدارس المدینہ کے طلباء کی بھی آمد کی ترکیب ہے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا معذور پر بھی قربانی کرنا لازم ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں تو اس کا معذور ہونا اس میں رکاوٹ نہیں ہے، قربانی تو کرنی ہوگی. میرا نام غلام یاسین ہے. حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قربانی کا ایک جانور 7 بندوں نے مل کر لیا 1,40,000 کا، فی حصہ بنا 20,000. اب 7 بندوں نے مل کر کسی نے 30,000 دیے، کسی نے 15 دیے، کسی نے 20 دیے، تو اس سے رقم پوری کری اور اس طریقے سے قربانی ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء میں، تو اس لیے اسی پر عمل کیا جائے کہ سب کا برابر برابر حصہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد زید ہے. قربانی کے جانور میں حصے کی نیت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جس طرح قربانی کے آپ بکرے میں نیت کی جاتی ہے کہ میں قربانی کا حصہ ڈال رہا ہوں اس میں اپنی طرف سے یا اپنی ماں کی طرف سے وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام غلام دستگیر ہے اور الحمدللہ اس سال حج کی سعادت پانے جا رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، کیا حج پچھلی امتوں پہ بھی تھا، اور اگر تھا تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ جواب ارشاد فرمائیں. طریقہ تو اس حج کا بھی نہیں آتا، اللہ کرے سیکھ جاؤں میں. حج تو پرانی عبادت ہے. طواف تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے نا کعبہ شریف کا. اور احرام جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ادا پر میرا خیال عمل ہے. احرام تو چادریں انہوں نے باندھی تھی، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے نا. حج اصل ہے اللہ والوں کی اداؤں کا نام. اللہ والوں کی اداؤں سے آدمی کبھی بھی مطلب یعنی کہ مستثنا یعنی الگ نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا. سارا حج جو ہے یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں. اب چلو آپ بولے آدم علیہ السلام تو نبی تھے، تو حضرت حجرہ کا نبی تھی، اور تو نبی ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ جو صفا مروہ میں چلتے ہیں تو دوڑتے ہیں، اللہ نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، تو حضرت بی بی حاجرہ کی ادا ہے. آپ زمزم پیتے ہیں،
हाँ बोलते ही है धोवन और फुला, तो ये कदमों का धोवन तो है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने मुबारक पाँव की एड़ियाँ जो थे वो प्यास से बेताब थे और रगड़ रहे थे, तो अल्लाह पाक ने कदमों में पानी बहा दिया। बीबी हाजरा ने देखा कि पानी इनके कदमों की जहाँ रगड़ थी तो पानी फूट रहा है, तो आगे बढ़ रहा है, तो इन्होंने मतलब मिट्टी की वो कुछ बाढ़ बनाई और फिर फरमाया ज़मज़म। तो इब्रानी ज़बान में ज़मज़म के माने रुक रुक, ठहर ठहर, या आपने जो स्टॉप, ठहर जा, ना, तो ये ज़मज़म। अब अल्लाह की इस नेक बंदी वलिया थी, है ना, इस वलिया की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ ऐसा मकबूल हुआ कि दुनिया की हर ज़बान में, बाकी तो तवाफ़ का भी तर्जमा कर देते होंगे लोग, नमाज को भी प्रेयर बोलते हैं, दुआ को भी प्रेयर बोलते हैं, ज़मज़म सिर्फ एक ही ये लफ्ज़ है कि जो ज़मज़म ही बोलते, समझो, इसको बदला नहीं है किसी ने। कि अगर बदलेगा, कोई होशियारी करेगा तो अगला समझेगा ही नहीं कि बोलना क्या चाहता है। अल्लाह पाक ने बीबी हाजिरा रदी अल्लाह अन्हा के निकले हुए अल्फाज की मतलब इतनी मकबूलियत उसको बख्शी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अदाएँ अल्लाह के नेक बंदों की। तो इसीलिए वो एक मुझे याद आया कि एक बात, मतलब कि बड़ों के, बुज़ुर्गों की ज़बान से निकले हुए या कलम से लिखे हुए अल्फाज की अपनी तासीर होती है, हमारी अपनी मतलब अल्फाज का अपना अंदाज़ होता है, हिसाब किताब होता है। तो हज़रत सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर शेख में लिखा हुआ है, आला हज़रत क़िबला क़ुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ का रिसाला अनवरुल बिशारा पूरा इसमें शामिल कर दिया है, यानी मुतफ़र्रिक़ तौर पर मज़ामीन बल्कि इबारतें दाखिल रिसाला हैं कि अव्वलन तबर्रुक मकसूद है, इससे बरकत लेना मकसद है, दुवम यानी दूसरे उन अल्फाज में जो खूबियाँ हैं फ़कीर से नामुमकिन थी, लिहाजा इबारत भी ना बदली। अनवरुल बिशारा आला हज़रत के रिसाले का नाम है, क्या बनेगा माना? बिशारत की तरफ अनवर की इजाफत है, तो मतलब इसके मुख्तलिफ बन सकते हैं, लेकिन वो रिसाला के जिसके ज़रिए से ज़्यादा बिशारतें रोशन होने वाली हों, रोशन करने वाली बिशारतें, वाज़े बिशारतें, बशारतें, ये इसमें मौजूद है। सल्लु अलल हबीब। ज़बीहा के ममनुआ हिस्से। दमे मसफूह यानी बहता खून, रगों का खून। तो जो ज़बह के वक्त खून निकलता है या ज़ख्म से बहकर खून निकला, ये हराम होता है ना। जानवर जो ज़बह किया गया उस वक्त जो खून निकला ज़बह के वक्त, इसका खाना हराम है और ये नापाक भी है। कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर इसकी मुमानत बयान हुई है। मजीद पित्ता खाना मकरूह तहरीमी नाजायज़ो गुनाह है। मसाना खाना जिसमें जो पेशाब की थैली होती है, इसका खाना भी मकरूह तहरीमी नाजायज़ो गुनाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाल्लाह आज मदरसतुल मदीना के भी बच्चे पोस्टर लेकर और बड़ी तैयारियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना रौनक की है इन्होंने भी आज। माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। मदरसतुल मदीना मेमन नगर नाज़माबाद के भी हैं, सहराए मदीना के भी बच्चे आए हुए, माशाल्लाह, मरहबा। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, दावत इस्लामी जिंदाबाद। कुछ लोग लिख कर भी लाए हैं, लेकिन अब वो सबको अलग अलग से बोलना पड़ेगा ना, कि वाइट गत्ते पर, प्ले कार्ड पर काले हरूफ से मोटे मोटे थोड़ी सी इबारत हो, ज्यादा लिखा हो तो इतना पढ़ा नहीं जाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मेरा ताल्लुक़ जानवरों के मसाला जात से है। मेरा सवाल ये है
کہ جانوروں کے علاج کے لیے لال مرچی اکثر جو ہے نا کٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو مجھے جاننا یہ تھا اس سے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، انتہائی تیز ہوتی ہے، بطور علاج کے دی جاتی ہے، تو میرا پوچھنا یہ ہے اس میں ہمیں کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں ملے گا اس کے دینے میں؟ انجیکشن چبھتا ہے، آپریشن میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر کوئی ماہر طبیب ہے جانوروں کا اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مرچ کھلانے سے اس کا علاج ہوگا تو جائز تو ہو جائے گی. علاج میں تکلیف تو کٹ بھی لگاتے ہیں، جرا لوگ بھی کٹ لگاتے ہیں، اب تو پہلے تو اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کٹ لگاتے تھے، علاج میں تکلیف تو ہوتی ہے. ہاسپٹل میں نلکیاں لگی ہوتی ہیں بیچارے مریضوں کو، اور کیا کیا مطلب واقعی علاج میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض علاج بہت تکلیف دے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چھوٹی تکلیفیں دی جاتی ہیں. تو اس طرح جانور کو بھی یہ مرچیں دیتے ہیں، نمک مرچ تو گھوڑے کو ویسے ہی منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، دیکھا میں نے گھوڑے کا منہ کھول کے وہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس طرح. اب گدھے کے بھی ساتھ شاید ایسا کرتے ہیں، خدا جان اس میں کیا حکمت ہے، شاید ہے کوئی حکمت، میں بھول گیا ہوں. تو نفع حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، یا ضرر دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نقصان دور کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہو اور اولاد کا آپس میں سلوک اتفاق والا نہ ہو، اولاد ضد کرتی ہو، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد ماں باپ سے ضد کرتی ہو، جی، نافرمان ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہوں. اچھا آپس میں بھی لڑتے ہوں، جی جی. اب سمجھاتے رہیں، یہی ہو سکتا ہے، ان کو سمجھایا کریں پیار سے، محبت سے. اب سمجھانا بھی ایک فن ہے، ماں باپ عام طور پہ جس طرح سمجھاتے ہوتے ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہے. اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ ماں باپ ہر وقت ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، پھر آپس میں لڑیں گے میاں بیوی، اولاد دیکھے گی تو اس کی بھی تو مس ٹریننگ ہوتی رہی، پھر یہ بھی پریکٹیکل کریں گے اس کا، ہم بھی لڑتے ہیں آؤ. تو یوں بھی گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہوں گے، ہر ایک کا میں نہیں کہتا، لیکن جنرل ماحول اخلاقیات کے حوالے سے گھروں کا بہت رف ہوتا ہے. کافی تجربہ ہے اس کا مجھے. بڑے ہمیں لگیں گے کہ بڑے نیک پارسا لوگ ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، اور بڑے حج کرتے ہیں، بڑے عمرے کرتے ہیں، لیکن اگر اندر ہم جائیں گے نا، اندر جا نہیں سکتے، ہم جائیں گے تو سب الرٹ ہو جائیں گے. اندر کا ماحول عام طور پہ جنرل بات کر رہا ہوں، دنیا دیکھی والی ہے، رف ہوتا ہے، اور اس طرح مطلب ماحول بگڑتا ہے. پھر یہ اولاد بس ضدی بھی بنتی ہے تو لڑتی بھی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی غلطیوں سے ہوئی ہے، ویسے بھی ہو گئی ہو. تاہم یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ہلکا ہاتھ رکھیں، پیار دیں، شفقت کریں، ورنہ بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بچہ بگڑ جاتا ہے. بعض اوقات بچہ نہ کرنے کا کر گزرتا ہے. اب وہ نہ کرنے کا کر گزرنے میں جو سمجھدار ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اب نے کئی کیس سنے ہوں گے، یا نہیں سنے تو میں نے سنے کہ وہ ماں نے ڈانٹا، باپ نے ڈانٹا، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تو پتا چلا خودکشی کر لی اس نے. یہ بار 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 ڈانٹنے سے دماغ ہے نا خراب ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. تو اس لیے مطلب ہر چیز میں اعتدال ہو، میانہ روی. تو یہ بس کہاں سے آئے، اتنی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو. اس لیے معاشرہ جو ہمارا تقریباً معاشرہ جو خراب ہوا ہے نا، اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری اپنی تربیتیں نہیں ہیں، تو ہم اولاد کی تربیت کیا کریں گے، کیسے کریں گے. یہ ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ پیسے کمائے ہماری اولاد، تو اس کو جو بھی ہم جس طرح کی تربیت دیتے پیسے کمائے. کاریگر ہے تو کاریگری سکھائے گا، درزی ہے تو کپڑے سینا سکھائے گا، میکینک ہے تو اس کو وہی میکینک بننا سکھائے گا. اور عموماً ماحول رف، جھوٹ، دھوکہ، اس طرح کے ماحول بنے ہوئے ہیں آج کل کاروباروں کے. لیکن میں دیکھو بار بار کہتا ہوں کہ میں 100% یہ نہیں کہتا اور سب کو نہیں کہتا، جو ایسا کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں. اور ایسا کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے، اچھے اس میں چھپ جاتے ہیں، جیسے آٹے میں نمک چھپ جاتا ہے. یہ تو وہ ہیں جن کے گھروں کا یہ ماحول ہے، ورنہ تو جس گھر میں میاں و بیوی
دونوں جب تک کمائیں گے نہیں گھر چلے گا نہیں. وہاں کا تو ماحول ایسا ہے کہ دونوں نے جانا ہی جانا ہے صبح 8 بجے اپنے کام پر. تو وہاں پر چائلڈ کیئر سینٹر کئی جگہوں پر بنے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں بالکل شیرخوار بچے اکیلے ہیں, تو ان کے جیسے اپنے ماسیاں ہوتی ہیں تو وہاں میڈ رکھی جاتی ہیں یا پھر چائلڈ کیئر سینٹر رکھے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. وہ چائلڈ کیئر سینٹر میں بچے ہوتے ہیں اور جب ان کی جب واپسی ہوتی ہے تو اس میں سے بچے واپس مل جاتے ہیں, تو وہ آ کر آ جاتے ہیں یا وہ پک اینڈ ڈراپ سروس ہوتی ہے. تو بچہ تو شروع سے لے کر کسی حد تک عمر تک پہنچ کر اس کو تو ماں باپ کی جس کو کہتے ہیں کہ پراپر صحبت ہی نہیں ملی, اور وہ جب شام کو یا رات کو آتے ہیں تو پھر وہ کام کاج یہ وہ کر آ کر کھانا وانا پکانا ہے پھر سونا ہے. تو یہ تو ایسا دنیا میں ماحول بنا ہوا ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ جب اس کو کہتے ہیں نا کہ جب بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے تو ماں باپ بچوں کو وقت دیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی وقت نہیں دیں گے. تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. اب یہ کلچر تو بڑھ گیا ہے, عورتیں جاب کرتی ہیں, یہ بہت بڑھ گیا ہے بدقسمتی سے. حالانکہ پہلے ہمارے بچپن میں ایسا تصور نہیں تھا کہ عورت جا کر نوکری کرے کما کے لائے. مرد ہیں کماتے ہیں, عورت گھر سنبھالتی ہے بچے سنبھالتی ہے. ہمارے ملک میں تو ابھی بھی کم ہے یہ, اگر باہر اب بڑھتا جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے بالکل بڑھ رہا ہے. اچھا بعض ملک وہ سے ہیں, جب میں شورا سے پہلے کی جو میری اپنی بزنس لائن تھی, بعض ملک ایسے ہیں کہ جن کی عورتیں باہر ملک سے آتی تھیں یہاں مارکیٹوں میں خریداری کرنے کے لیے, اور وہ ہمارے یہاں دکانداروں سے پوچھا کرتی تھی کہ تمہاری عورتیں کہاں ہیں. تو دکاندار کہتے تھے ہماری عورتیں تو گھروں پر ہوتی ہیں. کہا تم بھی مطلب تمہارا بھی ایک اپنا نظام ہے, ہمارے مرد گھر پر ہیں, ہمیں کمانا پڑتا ہے اور وہ کھاتے ہیں. یہ دنیا کے بعض ملکوں کا یہ نظام ہے. اور اب کئی ملک ایسے جن میں گھر چلے گا ہی تب جب کہ دونوں کمائیں گے. اب یہاں پر جو ہوم اکنامکس ہے یعنی گھریلو کسب ہے, جس کا لفظ آپ نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی لکھا ہے, گھریلو کسب اختیار کرے تو ہوم اکنامکس کہتے ہیں. تو ہوم اکنامکس کی اتنی قسمیں ہیں کہ اگر یہ عورت گھر بیٹھ کر کچھ کرنا چاہے تو وہ شاید باہر نکلنے سے زیادہ پیسے کما سکتی ہے جائز اور حلال طریقے سے, اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی خوبصورتی اور بہتری کا بھی سبب بن سکتی ہے ہوم اکنامکس کی طرف اگر عورت چلی جائے. کاش. حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 حسبی ما فی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا ایک بہت بری چیز ہے, جو اس میں پھنسا وہ پھنستا ہی چلے جاتا ہے, اور جو اس سے دور بھاگتا ہے وہ اس کے قدموں میں ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیکہ. پیارے امیل اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پرینکس کرنا اور دیکھنا کیسا ہے؟ ماشاء اللہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو بامر علی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ان سب کو ماں باپ, نانی نانا, دادی دادا اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. یہ بچی نے سوال کچھ کیا, پرینک کرنا کیسا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ پوچھ رہا بچہ پرینکس کرنا, پرینکس بنانا کیسا ہے. پرینک نا, پرینک بولتے ہیں نا. جی جی, یہ بنانا کیسا ہے میرے پتہ نہیں پرینک کیا. یہ مذاق کرتے ہیں, یعنی ویڈیو رکھتے ہیں, کیمرہ چھپا کے رکھیں گے کسی کے ساتھ, اور پھر اس کو کسی نہ کسی کے طریقے سے اس کو تنگ کریں گے, اس کے ساتھ مذاق کریں گے. پانی پھینک دیا اس کے اوپر,
یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کو ڈسارٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ پرینک کر رہے تھے. وہ سامنے ویڈیو دیکھیں، کیمرہ لگا ہوا ہے. تو اس طرح کی یہ علاقوں میں جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں، اور پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں. بڑے بڑے کرتے ہوں گے تو ہاں ذرا جی بڑے ہی کرے، بچوں میں اتنی کا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب بہت سخت دل آزار حرکتیں ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ کہ آدمی کو ڈیگریڈ تو ہوگا اس میں، بلیک میل بھی کرتے ہوں گے اس طرح، اور ڈیگریڈ عزت سے کھیلتے ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے، کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا ایک کعبے ایک مسلمان کی عزت تو اس سے بڑھ کر ہے. تو یوں مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا اور بے عزتی کرنا یہ شرن گناہ ہے. اس کی توبہ بھی کرے، اس طرح جو کرتے ہیں پرینک کرتے ہیں، اور ان سے بھی معافی مانگے جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ان کو راضی کرے. اس طرح معافی مانگے، خالی کان میں سوری کر لینے سے گزارا مشکل ہے. اس طرح معافی مانگے کہ اس کا دل جو مطمئن ہو جائے اور وہ معاف کر دے. ایسا دل سے معاف کر، آپ بولیں دل سے معاف کرنا، ہاں دل سے معاف ہے، اندر سے وہ مشکل ہے کہ وہ نکلے. تو اس لیے وہ ایسی نرمی سے، عاجزی سے، ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پکڑ کے، اور اس طرح کریں گے تو شاید اس کے دل سے نکلے. لیکن یہ کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ بہت مشکل کام ہے. مدنی چینل پر بھی اس حوالے سے، پرنک کے حوالے سے ایک خاکہ بنایا گیا تھا، اس میں بھی کافی سمجھایا گیا اس حوالے سے. تو یہ واقعی یعنی ایسی چیز ہے کہ اچھے بھلے آدمی کی عزت کو یہ بالکل دھول کے اندر ملا کے رکھ دیتے ہیں. آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا سامنے کیمرہ لگا ہوا، اور اس کو اتنا ڈسارٹ کر دیتے ہیں، اتنا ڈسارٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اچھا بھلا اخلاق والا آدمی بھی جو ہے وہ سخت کلامی پر اتر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے آخر میں سوری کر لیتے ہیں. لیکن اب وہ مجبور ہوتا ہے، کبھی اس سے اجازت مانگیں گے کہ یہ چلا دیں، کبھی اجازت بھی نہیں مانگتے، چلا دیں گے اس کی. تو اس حوالے سے گفتگو یہ غالباً مدنی چینل پر اس پرومو پورا ایک اس کا موجود ہے، اور بلکہ ایک پورا خاکہ اس حوالے سے موجود ہے. اس میں ایک خاکہ تو تھا ایک بار اس طرح کا، پانی پھینکتے ہیں اور وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس طرح پرینک کے نام کے پی سے پرینک کے طور پہ اس کو نام استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں مفتی صاحب دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یعنی جس کے ساتھ پرینک کیا جا رہا ہے کیا وہ بھی بعض اوقات جیسے کہ اب دونوں نے سب نے مل کر ہی پیسے کمانے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یار یہ عوام کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے، گویا کہ یوں سمجھیے دیکھنے والوں کے ساتھ، جبکہ دونوں مطلب کہ پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور ایک وہ شو ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو کیا یہ صورت نہیں بن سکتی حضور کے ہم آج مدنی مذاکرے کے ذریعے یہ بتائیں کہ جنہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بھی ناجائز یا یہ ناجائزی قسم میں ہے کہ جو اس طرح دل آزاریاں اور جو عزت اچھالی جا رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کرتے ہیں لوگوں کی، تو وہ اگر ایسا جو بھی ہمیں دیکھے سنیں یا آئندہ دیکھے سنیں، اس کو کیا آپ یہ کہیں گے کہ پلیز آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیں کہ جس میں سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ ہاتھ جوڑ کر لجاجت کے ساتھ، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا کر، واقعی شرمندگی کے ساتھ اس بات کی ویڈیو وائرل کریں کہ آج تک میں نے جن جن کے ساتھ یہ کام کیا ہے میں ان سب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی کا طالب ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اللہ کی رضا کے لیے. اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ توفیق دے تو وہ جن جن کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے ان کو جو ویڈیوز اس کے بعد موجود ہے نا سارے کہ کس کس سے ساتھ کیا ہے، چپ تو نہیں گئی ہیں، پھر ان سے رابطہ کر کے ایک ایک سے کانٹیکٹ کر کے اسے معافی کرے. ظاہر ہے کہ یہ سب کرنا تو اس کو لازم پڑے گا. تو پہلے تو یہ اپنی اس طرح کی ایک اجتماعی طور پر توبہ بھی کرے، توبہ بھی کرے، اللہ سے معافی توبہ کر لی ہے، توبہ کرے. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر رونی صورت بنا کر کہ میں مطلب اللہ کے خوف کی وجہ سے، حضور یہ آپ فرما دیں کہ جنہوں نے آج تک انہوں نے پرینک اور اس طرح کی جو بھی ویڈیوز بنائی ہیں جس سے یہ اس طرح ہوا ہے، تو ان سے آپ خود ہی فرما دے تو ہم یہ کلپ نکال کر انشاءاللہ وائرل کریں گے. یہ پرینک جو کرتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کر پھر اس کو وائرل کرتے ہیں اور ہنسی مذاق اور اس کی بیچارے کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں کرتے، گناہ کا کام ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک کعبے ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. تو یہ مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا، بے عزت کرنا، یہ جائز نہیں. اس کا مذاق اڑانا یہ بھی جائز نہیں. سب گناہ کے کام ہیں. جس نے ایسا کیا وہ سچی توبہ کرے، اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے کہ
اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی. اب بعضوں کا اگر یہ اس طرح کا انداز ہے کہ یہ کئی بار کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو ان کو سب سے معافی تو مانگنی ہوگی. تو جن جن تک یہ پیغام پہنچا، اس کا ویڈیو پہنچے، ان کو بھی اطلاع کرنی ہوگی کہ میں نے توبہ کر لی ہے. حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، کہ چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. تو یہ ضروری ہے. تو اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں، اپنے رب کو راضی کروں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پلیز اس طرح کی ویڈیو بنوائیں کہ جس میں یہ ہو کہ آپ توبہ بھی کرنے اللہ پاک کی بارگاہ میں، پھر اظہار کریں کہ میں نے اب یہ جو ویڈیوز بنائی ہیں اس طرح کی پرینک کی، تو وہ میں اس سے توبہ کر چکا ہوں. اور آج تک جن جن کو میں نے اس طرح ویڈیو بنا کر وہ بے عزت کیا ہے، دل دکھایا ہے، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، تصور میں پاؤں بھی پکڑتا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اس طرح ویڈیو بنا کر آپ اس کو وائرل کریں، اور جن جن کو آپ جانتے جیسا کہ، اور یہ عام طور پہ ہر فرد کے ساتھ نہیں کر سکتے، مخصوص لوگوں کے ساتھ شاید کرتے ہوں گے، تو ان کو جانتے بھی تو ان کو یہ ویڈیو بھی بھیجیں اپنی، اور ان کو زبانی بھی ان کو باقاعدہ معافی مانگے، گڑ گڑائیں ان کے سامنے کہ اللہ کرے کہ وہ معاف کر دیں. خالی ویڈیو وائرل کر کے آپ مطمئن ہو جائیں گے تو کافی نہیں ہے. آپ ان کو مطلب ہے کہ راضی کریں. انشاءاللہ یہ راضی ہو جائیں گے، رب بھی راضی ہو جائے گا اور آپ کا کام بن جائے گا. ورنہ آخرت کا عذاب جو ہے نا، یہ برداشت نہیں ہوگا. ایذا، مسلمان کو ایذا دینے کا اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک حدیث پاک میں ایک روایت ہے کہ ان پر خارش مسلط کی جائے گی اور وہ کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے کہ ان کی ہڈیاں نکل آئیں گی، گوشت جھڑ جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو کہا جائے گا کہ یہ اس تکلیف کی سزا ہے جو تم نے اپنے بھائی کو دی تھی، نہ مسلمان بھائی کو تم نے جو ایذا دی تھی، تکلیف دی تھی، یہ اس کی سزا ہے. تو یہ کتنی تکلیف ہے. نہ کسی کو ایسے ہاتھ مار دیے دو، ایک بات ہے، بے شک وہ تکلیف ہے، لیکن یہ جو سب کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیری نا، یہ شاید اس سے بڑی تکلیف ہے. اگرچہ آپ نے اس کو مارا نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر جو اس کو اذیت ہوتی ہے نا، اس سے آبرودار آدمی کو وہ وہی سمجھتا ہے. تو یہ سب آپ کو معافی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، ورنہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آئندہ نہیں کروں گا، اچھی بات ہے، نہیں کرنا آئندہ. گناہ کا ایک سلسلہ رکے گا، لیکن جو کر چکے وہ آئندہ نہیں کروں گا کہنے سے معاف نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا قرضہ رکھ لیا اور اب دے بھی نہیں رہے آپ اس کے، مگر وہ جب بات چیت کرتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے آئندہ آپ کے پیسے نہیں کھاؤں گا. تو اس سے کام نہیں چلے گا نا. وہ کہے گا بھائی تم نہیں کھاؤ گے ٹھیک ہے، کھانا بھی مت، لیکن جو کھا چکے وہ تو دو یار. ذرا وہ تو کہے گا نا. ایک مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ چھوڑ بھی دے اس کام کو، اور آئندہ اور اب تک جو یہ کام کیے ہیں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے بندوں کے حق ہیں، تو یہ ان سے معافی مانگنی ہوگی، ان کو راضی کرنا ہوگا، ورنہ گزارا نہیں ہے. صلی اللہ تعالی حضور. یہ ویڈیو جب پیج پر ڈالی جاتی ہیں تو شاید مجھے جو یاد پڑتا ہے یا اندازہ ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ ویڈیو جتنی زیادہ وائرل ہوگی اور جتنی زیادہ دیکھی جائے، کیونکہ اس کا ایک پرپس یہ ہوتا ہے کہ ایسی ویڈیو بنے کہ جو زیادہ زیادہ لوگوں تک جائے، تاکہ جتنی اس کی ویورشپ ہوتی ہے، دیکھتے ہیں لوگ، اگر ان کی کوئی ترکیب ہوتی ہے یہ پیسے کمانے کی، کیونکہ اس کے ذریعے پیسے ملتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے، نیٹ یہ جو سارا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے ذریعے ان کی آمدنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنے اگر دیکھا تو آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے. تو اگر مثال کے طور پر اس طرح کی ویڈیو، جنہوں نے بھی اس طرح کی جو ویڈیوز بنائی ہیں ناجائز قسم کی، ان سے جو ان کو آمدنی ہوئی ہے اس ویڈیو کے ذریعے، تو اس کا بھی کوئی حکم ہے؟ ناجائز ہی ہوگی ظاہر، ناجائز ذریعے سے اس نے حاصل کی نا. یہ ہے بس کام ہے. یہ بھی ایک یہ بھی مطلب ایک بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے لوگوں میں، بہت مطلب
किस किस मरज का रोना रोए आदमी। और ये जो अब सब तमाम देखने सुनने वालों से दरख्वास्त, देखिए वीडियो जो बनती हैं और ये सोशल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, इस वीडियो के बनने पर जो आमदनी के जो ज़राए बनाए गए हैं, अब इसने एक सोच ये इस्टेब्लिश या डेवलप कर दी है कि यार वीडियो ऐसी बनाओ कि ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग देखें ताकि मुझे इसके पैसे मिलेंगे, और वो दावत भी देते भाई हमारे पेज पर आओ, ने लाइक करो या जो भी है। तो अब ये देखिए कि इस पैसों को कमाने के लिए आप जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो क्या है, उस वीडियो के ज़रिए लोग पसंद करेंगे, और इसमें आपने ऐसी कोई चीज़ डाल दी हो कि जो नाजायज़ है, हराम है, खिलाफ शरा है, अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, आप 2 पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन ये पैसे लेकर कहाँ जाएंगे? एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, फिर हमारे मरने के बाद ये वीडियो तो बाकी रहेगी, इसका क्या करेंगे? हाँ, गुनाह जारिया जैसा मामला ही है। तो ये बड़ा अजीब मसला हो गया है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो आमदनी का ज़रिया बना है, फिर इसमें लोग इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि हम क्या बना कर दे रहे हैं, बस लोग ज़्यादा देखें। अच्छा, इसमें जैसे बाद में ऐसा भी होता होगा कि 2 दोस्त मिलके करते होंगे कि मुझे ये कर सब, जी, मैं आधा तेरा आधा मेरा, मैंने यही अर्ज की थी कि ये हाँ कि ये भी गुनाहगार, और इसकी बेइज्जती क्या, इसकी इज्जत थी कब, खुद ही कह रहा मेरी बेइज्जती करो, पैसे मिलेंगे। मैंने यही अर्ज की थी कि ये इसके 2 पहलू हैं, एक तो वो है कि अजनबी के साथ किया जाता है, और दूसरा ये कि ये पूरी ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है जो मिलकर ये सारा प्रैंक करता है, और एक मिजाया खाका बनाते और ख़ुद को ज़िल्लत पे पेश कर रहा होता है। तो इसकी तो माफ़ी का भी कोई, अब तो दो हक़्क़ुल अब्द तलफ इसमें हुआ, बाज़ार तो नहीं हुआ, क्योंकि शरीक है ना ये तो अब तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। और जो आमदनी हुई ना इसके ज़रिए हराम, ये इसका मसला रहेगा, अब ली किससे, उसको दे वापस। हमारे कैमरामैन पूछ रहे हैं कि ये जो कैमरामैन बना रहे होते हैं ये सारा, इसका क्या हुक्म? हमारे कैमरामैनों को बेचारों को घबराहट हो गई है, ये दीनी माहौल की बरकत है यार। ये जो कैमरामैन जो खड़ा हुआ, जो इनकी मूवी बना रहा है ये सारी चीज़ों की, जानते हुए कि ऐसा हो रहा है, तो कैमरामैन को आप क्या कहेंगे? तो ये हमारे तो इन्हें जो भी शरीक है ना, देखो कुरान करीम का हुक्म साफ है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और बुराई के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। ये हुक्म कुरानी की खिलाफ वर्जी है, तो जो भी इसमें शामिल है, बल्कि जो इससे राजी है वो भी गुनाहगार है, भी शामिल है, गुनाह पर राजी हो रहा है। अब ये कैमरामैन अपनी हमारी तवज्जो कैमरामैन और ये सब, एडिटर, मतलब जो भी इसमें सब एक रस्सी में समझो बंधे हुए हैं। इस वीडियो की मेकिंग के लिए, इसके साउंड उसके इफेक्ट पैसे के लिए, मिले, ये ये जो अपन भी निकाल आप इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी पूरा टीम है, पूरा ग्रुप, पूरा इदारा यूँ समझे, ये पूरा जो भी इदारा है, ये सारे लोग मिलकर जो कर रहे हैं, अल्लाह पाक बस हमें तौबा की तौफीक अता करे, सच्ची तौबा की, तौबा और उसके तकाज़े पूरे करने की तौफीक। और मैं ये देखने वालों को जिनको ये डायरेक्टली कहा जा रहा है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपको अल्लाह पाक तौफीक देना, तो इस मर्द कलंदर अमीर सुन्नत का शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये समझाया, और हमें मरने से पहले हमें पता चल गया कि यार ये ऐसा है, लिहाजा इनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने रब के हुजूर तौबा कीजिएगा कि जो अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, तो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। नाराज़ ना हो, बल्कि शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया तार का। ये है कि आप बस इसको इस अंदाज पर लें, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र कि उसने हमारे लिए हिदायत के दरवाजे खोले, कबूल हक की सआदत बख्शी। तौबा करें और मतलब अल्लाह पाक से डरें। हुजूर कुर्बानी करने वाले, कुर्बानी की खाले जमा करने वाले और कुर्बानी इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले, उनमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर इन सब के लिए भी कोई दुआ या पैगाम अगर आपकी तरफ से मिल जाए कि ये जो हिस्सा ले रहे हैं इसमें भी खाल गोदाम वगैरह होता है, तो ये बहुत बड़ा एक पूरा एक सिस्टम है, तो इनको भी अगर दुआओं से नवाज दें, कुर्बानी की खाले देने वालों को भी, लेने वालों को भी, ताउन करने वालों को, और जो इस पूरे निज़ाम को लेकर चल रहे होते हैं। तो 2-3 दिन रह गए, तो इंशाल्लाह दुआ जब वायरल होगी तो पहुँचते पहुँचते 1-2 दिन लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कोई दावत इस्लामी को अपने यहाँ होने वाली कुर्बानी खाले दें, इसके साथ ताउन करें, खालें दिलवाएं, भाग दौड़ करें,
اور اس کی حفاظت کریں، اس کا دھیان رکھیں. جس طرح بھی اس میں دام درم قدم سخن حصہ لیں، اے اللہ پاک قیامت کے دن محبوب کی شفاعت سے انہیں مالا مال کرنا. اے اللہ پاک جب تک جئیں سنتوں پر عمل کرتے رہیں، صرف تیرے در کے محتاج ہوں، کسی غیر کے محتاج نہ ہوں، روزی روزگار میں بھی خیر و برکت ملے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اجتماعی قربانی کے تعلق سے تو مفتی صاحب سے ماشاءاللہ بہت اچھی خاصی رہنمائی مل گئی. اب اس میں یہ ہے کہ جو کھالے جمع کر رہے ہوتے ہیں اسلامی بھائی، تو ان کے لیے بھی کچھ اگر آپ احتیاطی باتیں بیان فرما دیں گے، ان کو کن کن باتوں میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ماشاءاللہ کھالوں کے لیے مدنی پھول تو کبھی کے دیے ہوئے، تاہم یہ کہ سب سے فرسٹ تو نماز کا خیال رکھنا ہے. کپڑے پاک کپڑے کسی شاپر میں ساتھ رکھنے ہیں، اور ان کو کسی طرح بھی آپ کے یہ کھالوں والا کوئی بھی آلائش وغیرہ نہ لگے، خون نہ لگے وغیرہ، اس کا خیال رکھنا ہے. کہ یہ نہیں کہ اب تھوڑی دیر تو عصر کے بعد پھر مغرب پڑھنی، کیا کپڑے اتارنے تھے، پھر کھال کھینچی اور پتہ چلا کہ کپڑے خراب ہو گئے، پھر کیا کرو گے. تو اس لیے وہ سستی کیے بغیر ساتھ میں تہبند بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کپڑے بدلیں تو بے پردگی کا حساب کتاب نہ ہو. مزید یہ کہ قربانی کھال جہاں سے اٹھانی ہے تو اٹھا کر ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں اس کھال کی حفاظت ہو، خصوصاً گرمیوں میں، ورنہ کھال زیادہ دیر رکھیں تو پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. دھوپ میں رکھی رہے تب بھی خراب ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو کھال دیتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ جیسے نہیں کونے میں کھال رکھ دے بھیا اٹھانے آئیں گے تو لے جائیں گے، تو ایسا نہیں. آپ رضاکارانہ طور پر پہنچانے کی ترکیب کریں، فون کریں، بلا لیں، کچھ بھی. یعنی کہ کوئی کھال دینے والا یہ نہ سمجھے کہ میں جس کو کھال دے رہا ہوں اس پر احسان کر رہا ہوں. یہ بڑی آزمائش ہے. یعنی کہ مطلب جیسے قرض لینا ہوتا ہے تو گھر کے پھیرے لگاتے ہیں، اس بندے کے پھیرے لگاتے ہیں کہ مجھے قرض، اور جب قرض اس نے آپ کو دے دیا اب آپ چھوٹے پڑے ہیں، پھیرا اس نے لگانا ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے. تو ایسا نہ ہو، بلکہ آپ خود بھی کھال ایسی صورت میں کہ جہاں مطلب وہ نہیں آ پا رہا، کوئی مشکل ہو گئی ہے تو آپ پہنچا دیں، اور جس کو دینی ہے اسی کو دیں. یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو اٹھا کے دے دی اور پھر یہ آئے اور اس کا دل دکھے کہ مجھے وعدہ کیا تھا اور اس کو دے دیا وغیرہ. تو اس طرح انشاءاللہ بچائیں گے نا تو یہ نقصان سے آپ بھی بچیں گے، ورنہ جان بوجھ کر آپ نے کھال کو ضائع ہونے دیا پھر گناہ گار بھی ہوں گے. یہ مال ہے نا یہ، اور اس کی قیمت ہے. تو ایسے میں جب بہت مشکل ہو گئی تو اب گھروں میں تو نمک اتنا ہوتا نہیں ہے، ورنہ یہ کہ نمک اس میں ہر کونے کھانچے میں سب جگہ اس کو نمک بھر دیا جائے، لگا خوب دل کھول کے نمک لگا کر اس کو پھیلا کر چھاؤں میں رکھ دیں گے نا، دھوپ میں نہیں چھاؤں میں رکھیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگی. مین اس کا کیمیکل نمک ہے کھال کا، تو یہ بچ جائے گی کھال، ورنہ ضائع ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی اس وقت ہم کہاں ہیں؟ الحمدللہ ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہیں. اس شہر کے حوالے سے ہماری کیا مطلب کیفیات اور محبتیں ہونی چاہیے؟ یا ایک نیکی کی لاکھ نیکیاں ہیں اور ایک گناہ کے لاکھ گناہ بھی ہیں. بہرحال یہ کہ یہ قبولیت والا شہر ہے، قدم قدم پر دعا کی قبولیت ہے. مکہ مکرمہ کی میکی میکی فضائیں، اور ہم خوش قسمتی سے جبل ثور کے سائے میں حاضر ہیں. یہ وہی جبل ثور ہے کہ ہجرت کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ثور کو قدم چومنے کی اجازت بخشی تھی. اور الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر. مسجد الجن کے سائے میں کھڑے ہیں. یہ مقام جو ہے نا یہ بڑا مطلب ہے تاریخی مقام ہے. اس مقام میں نماز فجر میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن سن کر جنات
मुसलमान हुए थे। हुजूर इस वक्त जो वहाँ पर एहराम बांधने वालों का जो हुजूम होगा ना मक्के की गलियों में, आय हाय हाय, और ये मीना की तैयारियां हो रही होंगी। आज 8वीं रात है ना, आज वहाँ 8वीं रात वहाँ पर। और खूब माशाअल्लाह एहराम के साथ तैयारियां हो रही होंगी। और हज के ये दिन, वो अय्याम हज जो आपने कल कहा था ना, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ इस वक्त तो, और अब तो पैदल रास्ता 22 किलोमीटर का मखसूस रास्ता, बड़े उसमें टाइल वगैरह बिछे हुए हैं, अरफात तक जाता है। लेकिन जाहिर है कि वो जाएगा तो मीना भी जाएगा। ये मीना पर रुकेंगे लोग, हाजी जाएंगे, फिर मीना से वापस निकल कर यहाँ से मीना करके फिर ये अरफात जाएंगे ना। मक्के से अरफात तो नहीं जाना होता ना, मीना, फिर अरफात से फिर ये मीना मुजदलिफा आएंगे। तो यही एक ही रास्ता होना समझ में आता है इसका। और जगह जगह मतलब इसके लिए सहूलतें, और बड़ा मतलब है कि ये पढ़कर आदमी को मुंह में पानी है। हालांकि मैं पैदल 2 बार गया हूँ शायद किसी दौर में, मक्के से मैदान अरफात के लिए मीना तो मुजदलिफा। तो इसमें खैर उस वक्त भी शेड वगैरह बने हुए थे धूप से बचने के। लेकिन धैर्य क्या, अब जो ये बनाया है ये तो मुंह में पानी आता है कि यार चल के जाना चाहिए हज के लिए। ये सहूलतें, आसानियाँ अल्लाह नसीब करे तो उसकी कुदरत के खजाने में क्या कमी है। ताकत दे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमा दे। सब मिलके चले इंशाअल्लाह लब्बैक की सजाएं लगाते हुए। हाँ फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुक़ूफ़े अरफ़ात, फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुक़ूफ़े अरफ़ात, जलवा में मुज़दलिफ़ा और मीना का देखूं, जलवा में मुज़दलिफ़ा और मीना का देखूं। या खुदा हज पे बोला कि मैं काबा देखूं, या खुदा हज पे बोला कि मैं काबा देखूं। काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। झूम कर खूब करूं खानाए काबा का तवाफ, झूम कर खूब करूं खानाए काबा का तवाफ, फिर मदीने को चलो गुंबद खज़रा देखो, फिर मदीने को चलो गुंबद खज़रा
بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج سید ابراہیم بخاری دامت برکاتہ العالیہ حج پر گئے ہوئے الحمدللہ، اور یہاں ان کی امی جان کی آج وفات ہو گئی کراچی میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سید ابراہیم شاہ صاحب سے بھی، ان کے بھائی سید یوسف شاہ صاحب، سید محمد حسین شاہ صاحب اور ایک اور بھی بھائی ہیں جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے، ان سب سے اور خاندان والوں سے، تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک سید ابراہیم شاہ صاحب کی امی جان کو غریق رحمت فرما الہ العالمین، ان کی امی جان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کی قبر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے آباد فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اے اللہ پاک ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن بنا، اپنی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا پڑوس نصیب فرما۔ الہ العالمین حسنین کریمین کی پڑوسن بنا۔ الہ العالمین ان کے صدقے میں ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین۔ تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا اللہ پاک میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شان ان پر ان کا اجر عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اور بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحومہ کو بھی عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر۔ اویس ستاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ اکاڑا کے قریب ایک گاؤں ہے 24 ٹوار، یہاں پہ بڑا ہی ایک دل خراش اور سوگوار حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک ہی گھر کے ایک ہی فیملی کے 3 بچے اور ان کا سرپرست ان کا والد موٹر سائیکل کے حادثے میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ہم 5 بھائی تھے، ندیم جو ہے یہ مجھ سے چھوٹا تھا اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کو چھوڑنے اسکول جا رہا تھا۔ 7:30 کے قریب گھر سے نکلا، تقریباً 10 منٹ کے بعد ہی کال آ گئی ہمارے گھر کہ اس کا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ آگے وہ برف والا جا رہا تھا، اس کا بلاک گرا ہے برف کا، 3 بچے اور بھائی گر گئے۔ پیچھے سے ٹریلر آ رہا تھا، وہ ٹریلر 3 بچوں اور بھائی کے اوپر سے گزر گیا۔ 3 بچوں سمیت ان کی شہادت ہو گئی۔ ندیم بڑے نفیس، ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے مربے کے بھی ہمسائے تھے، گھر کے بھی ہمسائے بہت اچھے تھے۔ ان کے ساتھ جاتے تھے نماز پڑھنے، نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے، تو بہت زیادہ اچھا، اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ فیکٹری کی طرف سے یہ فولاد عرفانی میں کام کرتے تھے۔ بڑی عید کے بعد عمرے پہ بھی جانا تھا بھائی نے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں بلا لیا۔ جس طرح ایک ہی فیملی کے 3 بچے اور ان کے والد ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے، سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے اس طرح جو ایکسیڈنٹ میں یا بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، اور جو اس طرح ایکسیڈنٹ میں اچانک فوت ہو جاتے ہیں کیا ان کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک مرحوم، نام مرحوم کا ندیم شاید بتایا، اللہ کریم مرحوم کو بے حساب مغفرت سے نوازے، ان بچوں کو بھی جنت الفردوس میں حضرت علی اصغر بن امام حسین رضی اللہ عنہ کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ان سب پر رحمت کی نظر فرمائے، پیارے محبوب کے پڑوس میں سب کو جگہ نصیب فرمائے، اور جو سوگوار ہیں ان پر اللہ پاک رحم کرے، اور سب کو صبر جمیل
اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. میرے پاس جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں میں اللہ پاک اس پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرمائے. سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ سارا ثواب مرحوم اور ان تینوں مرحوم بچوں کو یہ ثواب عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بچے جو فوت ہوئے یہ جو دکھائے گئے تصویروں میں تو یہ سب لگتے تو نابالغ ہیں یہ بچے ہے نا. تو نابالغی میں جو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مطلب یہی ہے کہ وہ اب ان کے لیے ہے پوری بحث ہے اس پہ. ویسے جنت میں جائیں گے. ہاں یہ تینوں ماشاءاللہ نابالغ ہیں اور مسلمان کے بچے ہیں ٹھیک ہے نا. تو یہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ ان کے صدقے ان کے ابو کو بھی جنت میں بے حساب داخلہ فرما دے. واقعی یہ دل خراش واقعہ اور اندوہناک اور غمناک واقعہ ہے اور سارے علاقے میں شاید کوہرام مچ گیا ہوگا. سارا خاندان جو اس حادثے سے ہل گیا ہوگا. اللہ کی مرضی. اور ایک حدیث پاک میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے 2 بچے آگے پہنچ یعنی وفات پا چکے ہیں. فرمایا اور 2 بچے بھی جہنم سے رکاوٹ ہوں گے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اپنا 1 بچہ آگے بھیج چکا ہوں. فرمایا اور 1 بچہ بھی یعنی وہ بھی جہنم سے رکاوٹ بنے گا. حوالہ ابن ماجہ شریف جلد 2 صفحہ 272 حدیث نمبر 1606. حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 5 چیزوں کا اشارہ فرمایا جو میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں. نمبر 1 سبحان اللہ. نمبر 2 الحمدللہ. نمبر 3 لا الہ الا اللہ. نمبر 4 اللہ اکبر. نمبر 5 کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے. نیک بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے. حوالہ ابن حبان جلد 2 صفحہ 100 حدیث نمبر 830 ملتقطن. ہو واویلا مچائے تو اس کے لیے ثواب نہیں ہے. جو سب اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے. تو اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے, صبر و ہمت سے نوازے. جب بھی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے کہ اس پہ بڑا اجر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا مجھے نام پتہ نہیں چلا, میں جنہوں نے بھی یہ پیغام یہ سارا ندیم تھا مگر میں تو کنفیوز رہا نا. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں بعد میں بھول جاتا ہوں. گھر میں جب بھی اس طرح کا ہو نا بچوں کے نام بھی لکھے ہوں یہ بار بار آتے رہیں مرحوم کا نام لکھا ہو تو اب جو بولنا مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ اچانک چلا یہ نہیں حادثے کا بھی پتہ نہیں تھا تو میں اب یہ کنفیوژن میں پوچھوں اور یہ حاضرین ناظرین سب کے لیے ایک تعجب کی بات ہے نا. ظاہر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. نام وغیرہ سب نمایاں ہونا چاہیے یا مجھے پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ یوں یوں ہونا ہے تو میں تھوڑا ذہن بننا رکھوں نا. تو ہم لوگ جب میرے ذریعے جو ہوتا ہے نا اب تک جو الامکان تو میں ترکیب بناتا ہوں, ذمہ داروں سے ترکیب بناتا ہوں, اجتماع کرتے ہیں ہم لوگ, پھر یہ کہ قافلے کی ترغیب اور یہ سارا ہم دعوت اسلامی والے تو اس لیے وہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار لے کر چلتے ہیں. اب آپ لوگ اچانک چلاتے ہو تو خیر میں یہ نہیں کہوں گا اب دعوت اسلامی والے نہیں ہیں لیکن میں ورکر ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا اب نوکر ہے, میں ورکر ہوں, میں دین کا نوکر ہوں. تو جس سے کہ زیادہ زیادہ دین کو فائدہ پہنچے اس وقت دل نرم ہوتے ہیں. ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ مطلب لوگ اٹھ جاتے ہیں نیکی کی طرف
गुनाहों से तौबा की तरफ आ जाते हैं। हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। ये भी सब लाइव हो रहा है, चलो खैर है इंशाल्लाह। कारोबारी आदमी तो हूँ नहीं मैं, ना मुलाजिम हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, ना हमारा कोई प्राइवेट इदारा है। दावत इस्लामी मेरी भी है, आपकी भी है, समझे? पहले आपकी है, बाद में भले मेरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब ये सारा तहरीर आई, अब किस काम की? अल्लाह अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गोश्त के खवास। सीरी पाए के फवाइद और नुकसानात। अगर अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पका कर खाएं तो सवाब, तो खूब ताकतवर गिज़ा है, खुसूसन सर्दियों में। थोड़ा इसको और इनलार्ज करें। सीरी पाए में मौजूद जेलेटिन और कोलाजिन हड्डियों और जोड़ों के लिए मुफीद और घुटनों वगैरह के दर्द के लिए फायदेमंद। अगर आंतों में सूजन हो तो उसके लिए भी मुफीद। जिल्द यानी स्किन को लचकदार रखता और बालों और नाखूनों की मजबूती का बाइस। इसके खाने से मुदाफियाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नुकसानात। सीरी पाए में चिकनाई ज्यादा होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और बदहजमी के मरीज एहतियात करें। मशवरा, पाए खाल समेत उबालकर बाल उतरे हुए ज्यादा मुफीद होते हैं। ज्यादा चर्बी वाला मसलन बकर ईद वाला गोश्त, पाए वगैरह का सालन पानी में पकाना मुनासिब है कि इसमें मौजूद चर्बी तेल की कमी पूरी कर देती है। अच्छा, अब ये कि आजकल यूं तो सीरी पाए बिकते हैं और ये महंगी आइटम है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पानी के भाव मिलते हैं, लेकिन बकरीद में इसकी कदर नहीं होती। इसको बाद लोग फेंक देते हैं। सीरियाँ भी मैंने देखी है, बड़े जानवर की सीरियाँ देखी जो कई हजार रुपए की एक सीरी होती है, खाल के साथ दे देते हैं। पाए खाल के साथ घिसट रहे होते हैं, एक आटा फेंक दिया, तो ये तो इसराफ होगा ना, माल है ये, कीमती चीज है। फिर तो इसलिए वो फिर खाल छील, अगर अव्वल तो ये जो आम किस्म के जो गोश्त फरोश नहीं होते, जो सीजन वाइज जो निकलते खाली जानवर काटने के लिए, तो ये माहिर नहीं होते, इनसे तो काम लेना ये मुनासिब नहीं है कि ये खाल भी फाड़ देते हैं। बाजू का गोश्त का भी जो भी हिसाब किताब, हड्डियों का जो भी हिसाब किताब होता है, दुनिया देखने वाली है, और जो समझते हो समझते हो। तो वो सीरी पाए बना ही नहीं सकते। ये सीरी पाए बनाना, ये पूरा जानवर खाल उतार के गोश्त काटना, इससे ज़्यादा मुश्किल है सीरी पाए बनाना। तो ये इसका माहिर इसको कर सकता है, तो इसलिए इनको आता नहीं होता तो ये छोड़ देते हैं, और वो लोगों को भी इतनी परवाह होती नहीं है, सबको इसको खाने का शौक भी नहीं होता, उठा के किसी को दे भी देते हैं। चलो किसी मुसलमान को दे दिया उठा के, वो तो सही है कि किसी के पेट में जाए। तो इस तरह मतलब है कि फिर इसके खुर फेंक देते हैं। खुर, ये इसमें भी गोश्त होता है, और पाए का समझो मेन हिस्सा ये खुर, अगर देखा जाए तो बहुत अहम होता है। तो इसलिए अगर ये पाए या तो आग में भून लिए जाए, घर में भूनना मुश्किल है, बाद लोग भून लेते हैं, लेकिन नहीं भून सकते तो कोई बात नहीं, ये मतलब उजरत लेकर भून भी दिया जाता है। इसको भूनने से ज़्यादा उबले हुए मैंने नोट किया कि टेस्टी होते हैं, उबालते भी हैं, पैसे देने पड़ेंगे। तो उबले हुए होते हैं, इसको बिल्कुल ये उबालते हैं, और कुछ मिनट तक इनका फिक्स टाइम होता है, उबालते हैं, फिर इसको निकालते हैं और इसका तेज़ छुरी से शेव बनाते हैं। उसके बाल जो है ना, ये साफ कर देते हैं। उसका खुर जो है, इसका जो खौल होता है बूट जैसा, ये भी निकाल देते हैं। तो इस तरह ये पाए जो है, ये हर तरह से साफ करके ये देते हैं। तो ये काफ़ी इसमें जो ग़िज़ाइयत होती है ना, बची रहती है। वरना इसको छीलते हैं तो छीलने के साथ जल्दी जल्दी में कुछ गोश्त भी निकल जाता है, और
खुर को भी अब ये करते हैं कि इधर से छुरा मारा, इधर से छुरा मारा, गोश्त चला गया, हड्डी बच गई। हड्डी भी मुफीद है, लेकिन गोश्त भी तो गोश्त खाया जाता है ना। तो यूं मतलब बड़ी बेदर्दी से इन दिनों में खासकर ये काम हो रहा होता है। तो इसलिए मतलब अल्लाह की नेमतों की कद्र करें और इसको मतलब यानी कि काम में लें। ने कि हदीस पाक में तोहफे के तौर पर तो कि कोई तोहफा दे तो चाहे जला हुआ खुर दे, है ना, ये मिसाल दी है, जला हुआ खुर। ये खुर जिसको आज बेदर्दी से हम फेंक देते हैं, इधर खुर ही मुराद ना सही, लेकिन मिसाल दी गई है कि ये भी खुर भी कोई चीज है, कोई शे है जिसकी कीमत बनती है। तो पाए और सिरी अगर अब भी नहीं खाने तो बाद में खा लें, फ्रीज अगर है आपके पास, डीप फ्रीजर में तो और आसानी से। लेकिन ये साबित सिरी रखने में ज़रा शायद हो सकता है दुश्वारी हो उसको बनाकर, लेकिन बनाते भी इतना गलत है ये इन दिनों में, खाली ज़बान निकाल के दे देंगे और फेंक देंगे। लगे जबड़े का गोश्त और दीगर कई गोश्त होते हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजा निकाल के दे देंगे तो फेंक देंगे, या ज़बान निकाल के दे देंगे तो बाकी फेंक देते हैं। तो जिस तरह ये बेचते हैं श्री, इनको सब पता होता है, जो प्रोफेशनल होते हैं सब पता होता है कि श्री किस तरह बनाई जाती है, इनको आती होती है, लेकिन ये जल्दबाजी की वजह से ये नहीं करते, या करते हैं तो गलत करते हैं। काफ़ी गोश्त खाल में भी छोड़ रहे होते हैं। दुम पर भी मैंने काफ़ी मतलब मवाद दिया था आपको, मदनी फूल दिए थे और इसके फ़वाइद भी बताए थे दुम के गोश्त के। ये दुम पूरी फेंक देते हैं और लोगों को इसकी समझ नहीं आती कि आम दिनों में हम यही मतलब ख़रीद कर खाते हैं इन्हीं लोगों से, समझ नहीं आती हमको, लेकिन ये फेंक देते हैं। तो ये इसराफ जो ये हराम है, इस यानी ऐसा यानी माल जिसमें माल का ज़ाया करना पाया जाए तो ये हराम होता है। तो इस तरह ये पूंछ बिकती है, दुम बिकती है, इसका गोश्त खाया जाता है और ये वाकई में बोलता हूँ लजीज होता है। अब ये दुम का नाम ऐसा है कि आदमी को जो है दुम, अब दुम तो अब पता नहीं 20 ओवर खा चुके होंगे, हो क्या पता नहीं था, इसलिए आपने खा ली कि ये क्या है, गोल गोल मोटी हड्डी वाली, बीच में हड्डी है और अतरा में मीठी मीठी होती है मोटी, थोड़ी सी मिठास होती है, मैंने नोट किया है। ये आप मज़े ले लेकर खा चुके हैं। अब वो कुर्बानी की, जो कि कुर्बानी का गोश्त मैं सही बोलता हूँ, ये तबर्रुक है अल्लाह की राह में, ये कुर्बान हुए, ये तबर्रुक है। इस तबर्रुक को हम बेदर्दी के साथ भी नहीं होने चाहिए। फिर ये पूरी दुम चमड़े समेत भी फेंक देते हैं। इनको हालांकि पता होता होगा, ये हो सकता है ये जो क्या बोला, नाड़ी बोलूं क्या बोलूं, जो मौसमी कसाई से भी यार चलो नाराज होते हैं। मौसमी कसाब माफी है इनको, तो चल कसाई जालिम के लिए भी इस्तेमाल होता है मुहावरतन, कसाई तो ये हो सकता है फेंक देते हो। तो हालांकि यानी गोश्त की कीमत, चमड़े की कीमत कम हो जाती है। ये कभी भी प्रोफेशनल गोश्त फरोश अपने जानवर का ऐसा नहीं करेंगे, अपने जानवर की पूरी दुम छीलेंगे, उसका गोश्त निकालेंगे, थोड़ा सा हिस्सा ये छोड़ देते हैं मामूली सा, ताकि वो बाल और खाल ये सब इसमें जुड़ी रहे, कि वरना खाल की कीमत कम हो जाएगी। कि ये दुम जो होती है, दुम की खाल में से वाइशर बनेंगे, इस तरह की चीज़ें बनेंगी, इसके बाल जो है, इसके ब्रश वगैरह बनते हैं, हर चीज़ इसमें काम की होती है, लेकिन फेंक कर रहे होते हैं हर चीज़, इन्हें इतना फेंकते हैं जिसकी मतलब अलमान। तो अल्लाह करे कि सही सिरी बनाए, सही पाया बनाए, तो बहुत सारा गोश्त बच रहेगा। इस तरह सही बनाए गोश्त तो बहुत ज़ाया होने से बचेगा गोश्त, जो किसी के पेट में जाएगा। ये तो तबर्रुक है यार, इसका तो ज़्यादा एहतराम होना चाहिए आम गोश्त के मुकाबले में, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा बेहुरमती हमारे यहाँ राइज है। अफसोस, 7 करोड़ अफसोस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जो ये मशवरा दे रहे हैं पाए के ताल्लुक से और तमाम जो इस तरह के सीरी वगैरह होती हैं, तो ज़ाहिर बड़ी हराउरी का माहौल होता है। तो इसमें अगर जिसका जानवर अपना कटा है, अगर वो पहले से ही इसका एहतमाम कर ले कि ये जो चीज़ें इसको
फ़ौरन अपने तौर पर अलग कर ले, अपने हाथों से अलग कर ले, उसको मैनेज कर ले और उसको फिर ऐसी जगह रख दे जहाँ ठंडा हो, यानी डीप फ्रीज़र हो या बर्फ़ वगैरह में रख दे, और फिर इसको सेव कर ले, क्योंकि जब ईद ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद ही भी ये सारा अगर इसको एहतमाम करना है जो भी बनाने के लिए या पकाने के लिए या जो भी है, तो ये फिर ईद के बाद ही हो सकेगा। अगर हाथों हाथ कुछ करने जाते हैं ना तो फिर वहाँ वो उनके पास भी टाइम नहीं होता और हो नहीं पाता, और फिर थोड़ी देर के बाद गोश्त आगे पीछे होते होते तो सामान भी आगे पीछे हो जाता है। शाम को भी आकर बना देते हैं, बास सुबह को कटाई हुई शाम को सीरी पे बनाने के लिए बच्चा भेज देते हैं, या कुछ भी तरकीब करते हैं जो करते हैं वो। और जिसने कटवाया ना वो अगर पावरफुल हो ना, समझदार हो, बातचीत कर लेना, तो ये मुमकिन तो होता है। अच्छा, अब सीरी भी खाल के साथ निकाल ली गाय की तो काफ़ी लॉस किया इसने, खाल का नुकसान हो जाए, खाल के दाम कम हो गए। खाल की गाय की खाल की सीरी ये कीमत रखती है। वाइशर और इस तरह की चीज़ें, इसमें छोटी छोटी चीज़ें कई बन सकती होंगी। बकरे की खाल अलबत्ता ये कि अभी सुना नहीं कि काम आती हो, उसकी सीरी की ये अलग कर लेते हैं खाल समेत, ये बेचने वाले भी अलग करते हैं, जब भी तो खाल समेत सीरी बिक रही होती है बाजार में। पाए भी बड़े एहतियात से ये लोग बेचने वाले जो है ना, इसकी खाल एहतियात से निकालते हैं कि कुछ ना कुछ कम से कम खाल पाए में साथ जाए। अनाड़ी होगा या मौसमी होगा उसको इसकी परवाह नहीं होती, समझ भी नहीं आती होगी उसको, इसलिए वो माहिर से कटवाए कि इससे आपके गोश्त का नुकसान कम। फिर खाल का, अब खाल बोले यार अपने को कहाँ रखनी है, दे देनी है ना किसी को, तो दे तो अच्छी चीज़ देंगे तो स्वाब ज़्यादा मिलेगा। फिर हमारे मुल्क के ज़र मुबादला को भी तो नुकसान पहुँचता है ना, कि इससे हमारा मुल्क भले इसके पास गए उसके पास गए, आखिरकार तो कहीं तो जमा होती है ना, तो ये हमारा मुल्क का भी नुकसान है कि बाहर फिर ये एक्सपोर्ट होती हैं खालें, यहाँ भी इस्तेमाल होती है, बाहर भी जाती हैं और इस तरह पैसे आते हैं इसके। खाल कीमती है ये तो, यहाँ तो चलो ठीक है अभी भी कुछ बेहतर है, बाकी बाहर मुल्कों में जैसे जहाँ स्लॉटर हाउस में कुर्बानियाँ वगैरह होती है ना, तो चूँकि रश होता है, रोडों पे काटना माना, तो वहाँ के निज़ाम का जो मुझे पता चला है, अब हर जगह ऐसा हो ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ का पता चला कि जैसे सीरी ये ज़बा किया, वो खड़े खड़े सब हो रहा होता, मशीन चल रही होती है, मशीन से चलता हुआ जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा हो खड़े खड़े आएगा और उसको ये ज़बा करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब ये कि फिर इसकी खाल उतारने के लिए इसको निकालते होंगे, तो इस तरह खाल उतारेंगे, मैं सीरी पाए निकाल के एक जगह ये ढेर लगा रहे होते सबका। अब जिसको लेना है वो अपने उसमें से उठा ले और ले जाए, छील कर नहीं दे, कोई है ही नहीं छील कर देने का निज़ाम नहीं है वहाँ इस तरह। अब ये कि जिसके फेंके उसके अपने तो मिलेंगे नहीं, उसको बहुत मुश्किल है, वो आप जिसके भी ले जाए कोई बोलने वाला नहीं है, तो शरन ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है कि आप किसी का उठा लें, क्योंकि ये किसी का माल है ना, हो सकता है वो लेने आए ना भी, हाँ वो खुद बोल देना कि ये मेरा है और आप ले लो, एक ये दूसरी चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वही हर जगह अफरा तफरी होती है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करें कि माल ज़ाया ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 2 जून 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, आखिरी इस्लामी महीने का नाम जुल्हज है, इसका मतलब बताइए। जवाब, हज वाला। सवाल नंबर 2, गारे हिरा जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इबादत फरमाई, वो किस पहाड़ के दामन में है? जवाब, जबल नूर के। सवाल नंबर 3, अय्याम हज यानी जिन दिनों में हज अदा किया जाता है वो कितने हैं? जवाब, 5। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: ज़ैनुल आबिदीन बिन एजाज शाहिद लाहौर, मोहम्मद रियाज अत्तारी कराची, अरशद अली अत्तारी चीचा वतनी, अहमद रजा अत्तारी बिन फजल अल क़य्यूम डेरा इस्माइल खान, मोहम्मद अत्तारी खानेवाल, मोहम्मद काशिफ अत्तारी कासमाबाद हैदराबाद, मोहम्मद असद अत्तारी गुजरांवाला। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद काशिफ अत्तारी कासिमाबाद हैदराबाद। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम।
माह ज़ुल्हज शरीफ 1446 में नफली रोज़े रखने वालों की नियतें। कुल रोज़े रखने वालों की नियतें: इस्लामी भाइयों की तादाद 34,706 34,706, इस्लामी बहनों की तादाद 33,839 33,839, टोटल तादाद 68,545 68,545। रोजाना 700 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें: इस्लामी भाइयों की तादाद 71,718 71,718, इस्लामी बहनों की तादाद 51,824 51,824, टोटल तादाद 1,23,542 123,542। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं, और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़े के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से नए सवालात किए जा रहे हैं, वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या मुसलमान के नाबालगी यानी छोटी उम्र में इंतकाल करने वाले बच्चे जन्नत में जाएंगे? सवाल नंबर 2, क्या जंगली जानवर मसलन हिरन की कुर्बानी हो सकती है? सवाल नंबर 3, किस नबी अलैहिस्सलाम के पाँव की एड़ियों से आबे ज़मज़म जारी हुआ? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल एम्बेसडर ऑफ फ़लस्तीन से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, वेरी कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और ज़ाहिर है कि अपने वतन के लिए बड़ा दिल भी इनका दुखता है। हमने इनसे कुछ चीज़ें तय की हैं कि आफ्टर ईद इंशाअल्लाह हम 500 जो यहाँ यतीम बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, किसी की वालदा, तो हमने उनसे लिस्टें ले ली हैं। 500 इंशाअल्लाह यतीम जिन फैमिलियों में रह रहे हैं उनकी हम इंशाल्लाह ईद के बाद एक पूरी हेल्प करेंगे। एम्बेसडर साहब ने हमसे ये भी माशाल्लाह वादा किया है कि ये हमारे लिए परमिशन लेंगे और हमारे साथ खुद उन हॉस्पिटल्स में चलेंगे जहाँ पर इस जंग में जो जख्मी होकर लोग आए हैं, जिनका यहाँ इलाज बहुत मुश्किल है, तो उनको हम जाके इंशाल्लाह ईद के बाद सपोर्ट करेंगे। और एक और काम हमने करना है इंशाल्लाह, आप दुआ करें, वो थोड़ा मुश्किल है
مگر اس کے لیے بھی ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 100 ایسے مریض جن کا یہاں بھی علاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ بڑا آپریشن ہے اور یہاں ایسا علاج ممکن نہیں ہے، رش بہت ہے ہاسپٹلز میں، تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ 100 ایسے مریض ہمیں دے دیں جن کو ہم پاکستان لے جاتے ہیں، جن کا وہاں علاج کروائیں گے۔ اب اس کا ٹیکنیکلی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ 100 مریض ہوں گے تو ان کی فیملی کہاں جائے گی، تو فیملی کو بھی لے جانا پڑے گا، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، علاج کا سارا خرچہ ہم نے کہا وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ وہ پھر واپس ایجپٹ نہیں آ سکیں گے۔ تو بہرحال ہم ان کو ایک لیٹر دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی پرمیشن ملے کہ علاج کے بعد بے شک ان کو مہینہ 2 مہینہ پاکستان میں ٹریٹ کرنا پڑے، ان کو واپسی کا کوئی صورت بنائے، تو انشاءاللہ اس پر ہم سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لے لے، اور آپ کی FGRF ہر اس میدان پر جا کر کوشش کر رہی ہے کہ جہاں سے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ الحمدللہ آج فلسطین ایمبیسی میں یہاں کے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو تعاون کیا FGRF نے، اس کا اپریسیشن لیٹر میں دے رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان سے بہت بات چیت ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ مزید کام کو آگے بڑھائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اور برکت دے، میری FGRF کو اور ترقی دے۔ خوب فلسطین کے دکھیارے مسلمان، غزہ کے دکھیارے مسلمانوں کے، اور دنیا بھر کے دکھیارے مسلمانوں کی، آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کیا، ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما، ساری امت کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، پکا نمازی بنا۔ یا اللہ نمازوں کی لذتیں، سجدوں کا ذوق عطا فرما۔ الہ العالمین عبادت میں دل لگے۔ اے اللہ پاک اپنا عابد بنا، عابد بندہ بنا، ساجد بندہ بنا۔ الہ العالمین ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، نزاع کی سختیوں میں محبوب کے جلوے نصیب ہوں اور نزاع کی سختیاں محسوس نہ ہوں۔ اے اللہ پاک قبر بھی محبوب کے جلووں سے آباد ہو۔ یا اللہ پاک قبر کا اندھیرا دور ہو، نور مصطفیٰ کا صدقہ مل جائے اور ہماری قبر نور علی نور ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، مقروض قرض سے بار قرض سے سبک دوش ہوں، ان کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے۔ الہ العالمین جن کی نوکریوں کے مسئلے حل ہو جائیں، الہ العالمین جن کے دکانوں اور گھروں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اے اللہ پاک جن کے پیچھے دشمن لگے ہیں، دشمنوں سے ان کی حفاظت ہو۔ الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔
گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں خوشحال ہوں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں بے خودی اور فنا کی، مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی اللہ، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر ظاہر اے سب وہ تم پر، تم لیجے خبر خدا را کا اپنے گدائے در کے، لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کے، لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر
تم پر سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ